الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرات، آئیے ہم اور آپ قربانی کس طرح کی جائے، قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے، اسے ہم توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ توجہ کے ساتھ سنیں بھی، اور جب آپ قربانی کریں تو اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے ہمیں شریعت کے مطابق کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ڈھیروں ڈھیر برکتیں بھی ملیں گی، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں قربانی کی بھی خوب خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو آئیے ہم قربانی کرنے کا طریقہ سنتے ہیں کہ قربانی کس طرح کریں اور اپنے جانور کو کس طرح سے لٹائیں۔ یاد رہے کہ جانور عمدہ اور فربا ہو، موٹا ہو، قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دے دیں، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، اور جہاں تک ہو سکے تو ایک جانور کے سامنے دوسرے کو نہ ذبح کریں، یعنی ایک جانور جب ذبح کرنے کا وقت ہو تو دوسرا جانور وہاں سے ہٹا لیا جائے، یہ بہتر ہے۔ پہلے سے چھری تیز کر لیں، ایسا نہ ہو کہ جانور گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کی جائے، اس سے بھی بچا جائے، یعنی پہلے سے پوری تیاری ہو جانی چاہیے۔ اب جانور کو بائیں پہلو پر، بائیں یعنی الٹے پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلے کو اس کا منہ ہو، اور اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیا جائے۔ بایاں پہلو یہ اس وقت رکھنے کی ضرورت پیش آئے گی جب آپ بڑا جانور ذبح کریں گے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے، یعنی جانور کو آپ لٹانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اب آپ جانور کے گلے پر چھری چلائیں، اور اس وقت یہ پڑھیں اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسے پڑھ کر آپ
جانور کو ذبح کر دیں، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور کو ذبح کریں۔ اب جانور یہ دعا پڑھنے کے بعد ہم نے ذبح کر دیا، قربانی ہو گئی، جانور ذبح ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو ابھی یاد رہے ایک دعا اور باقی ہے جو قربانی کرنے کے بعد، جانور کو ذبح کرنے کے بعد پڑھی جائے گی۔ وہ دعا کون سی ہے وہ سنیں آپ۔ قربانی اگر اپنی طرف سے ہے تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا آپ نے پڑھ دی، اب آپ کی قربانی ہو گئی۔ لیکن اگر بڑا جانور ہے اور اس میں 7 نام ہیں تو اب 7 نام کہاں لیں اور کس طریقے سے لیں؟ تو پھر غور سے دعا سنیے، اللہم تقبل من، یہاں پر من کہہ کر، اللہم تقبل من کہہ کر اب آپ 7 نام جو ہیں وہ لے لیجئے، اور 7 نام لینے کے بعد پھر جو باقی دعا ہے وہ پڑھیے، کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر بڑا جانور تھا تو ہم نے اللہم تقبل من کہہ کر 7 نام لے لیے۔ اچھا، اب اگر چھوٹا جانور ہے لیکن وہ ہماری طرف سے نہیں ہے، کسی اور کا جانور ہے اور ہم سے وہ شخص قربانی کروانا چاہتا ہے، تو اس صورت میں ہم اللہم تقبل من کہہ کر ایک نام، جو چھوٹے جانور پہ ایک قربانی ہوتی ہے تو اس ایک نام کو لینے کے بعد باقی دعا جو ہے وہ ہم مکمل کر لیں گے۔ یہ ہے دعا جانور کے ذبح کرنے کے پہلے پڑھنے اور بعد میں پڑھنے کی۔ اب ذبح اس طرح کریں کہ اس کی چاروں رگیں کٹ جائیں، یا کم سے کم 3 رگیں کٹ جائیں، کم سے کم گلے کی 3 رگیں کٹ جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ 4 رگیں کٹیں، لیکن کم سے کم 3 تو کٹنا ہی ہے۔ اس سے زیادہ یعنی 4 سے زیادہ نہ کاٹیں کہ چھری جو ہے وہ گردن کے مہرے تک پہنچ جائے کہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے۔ اب پیارے اسلامی بھائیو، جانور ذبح ہو گیا تو اب دیکھا جاتا ہے کہ قصائی لوگ، ذبح کرنے والے لوگ بس جانور کو اسی وقت چھری کو اس کے گلے میں ڈال کر اور اس کو چیرنا پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ جانور ابھی ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا۔ یاد رہے پیارے اسلامی بھائیو، ایسا کرنا جانور پر ظلم ہے اور ایسا کرنے والا شخص گناہگار ہے۔ حکم یہ ہے کہ جانور کو بالکل ٹھنڈا ہو جانے دیں۔ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اور اس کی روح بالکل نہ نکل جائے، اس کے نہ پاؤں وغیرہ کاٹیں نہ کھال اتاریں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ جلد بازی میں بس اس کو ٹھنڈا کرنا ہے تو اسے پیٹ پیٹ کر ٹھوکنا شروع کر دیتے ہیں جانور کو۔ مزید یہ کہ پانی کا نل اس میں لگا دیتے ہیں تاکہ وہ کسی بھی طریقے سے جلدی ٹھنڈا ہو اور اس کی کھال اکیلیں اور پھر جو ہے ہم کہیں دوسری جگہ چلے جائیں۔ تو یاد رہے پیارے اسلامی بھائیو، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جب آپ کسی بھی قصائی کو جانور ذبح کرنے کے لیے رکھیں تو پہلے آپ اس کو یہ سمجھا دیں، یہ طریقہ بتا دیں، اور پھر جو ہے آپ اسی کے مطابق اپنے جانور کی قربانی کروائیں اور گوشت کٹوائیں۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ اچھا، اب جانور ذبح ہو گیا، کھال اس کی نکال لی گئی، تو اب کھال چمڑا جو ہے وہ عموماً
مدرسوں میں جاتا ہے تو آپ چاہیں تو اسے اپنے محلے کے کسی سنی ادارے میں لے جا کر اس چمڑے کو جمع کرا دیں، اور اس کا جو گوشت ہے صحیح طریقہ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس گوشت کے 3 حصے کر دیے جائیں۔ ایک حصہ فقیروں پر تقسیم کیا جائے، دوسرا حصہ اپنے دوست و احباب پر تقسیم کیا جائے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیا جائے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اہل و عیال زیادہ ہیں، آپ کا پریوار زیادہ ہے، تو اب اس صورت میں آپ گوشت کو اگر چاہیں تو 1/3 سے زیادہ بھی، بلکہ اگر آپ چاہیں تو پورے کا پورا گوشت بھی اپنے لیے آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہ تب جب آپ کا پریوار بڑا ہے، اور پریوار بڑا نہیں ہے، چھوٹا ہے، صرف لالچ کے لیے کہ فریج میں رکھ لیں گے تو مہینوں چلائیں گے، یہ درست نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں گوشت کو بھی شریعت کے مطابق تقسیم کرنا ہے، جانور کو بھی شریعت کے مطابق ذبح کرنا ہے، اور اس کے چمڑے کو بھی شریعت کے مطابق کسی سنی ادارے میں لے جا کر دے دینا ہے۔ تو ان مسائل کو آپ یاد رکھیں، اسے غور سے سنیں، اور دوسروں تک اس کلپ کو آپ شیئر کریں تاکہ لوگ درست طریقے سے قربانی کرنے کا طریقہ سیکھیں اور قربانی کرنا صحیح طریقے سے سیکھیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔